بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الناس فی الدنیا عاملان عامل عمل فی الدنیا للدنیا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو دو قسم کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم ان کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ یہاں آئے ہیں یا وہ اس دنیا میں رہ کر اسی دنیا کے لیے ہی کام کرتے ہیں، ان کا ہم و غم یہی دنیا ہے کہ بس آئے ہیں یہیں رہنا ہے یا جتنا عرصہ رہنا ہے، ان کا ہر اقدام ان کے اسی دنیا کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہی ہے، اپنے لیے کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، اپنی فیملی کے لیے کمانا ہے، بس ہم و غم۔ امیر المومنین نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ ان کا سارا ہم و غم یہی دنیا کیوں ہے، وہ اسی دنیا کے لیے سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ اگر ہم نے نہ کمایا تو ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے۔ اس کا خلاصہ یوں ہو کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اس دنیا میں رہ کر بس اسی دنیا کے لیے ہی زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ایک لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ، جو اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں 50 سال 60 سال 100 سال جو رہنا ہے، یہاں رہ کر ہم نے در حقیقت ابدی زندگی کو آباد کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اقدام کرنے ہیں، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہ ہو گئے، ایک وہ ہو گئے۔ مولا نے نتیجہ آخر میں یہ دیا کہ جو لوگ آخرت کے لیے سوچتے ہیں، جن کے تمام اقدام آخرت کے لیے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جو اپنے دشمنوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، وہ اللہ جو فرعون، نمرود، شداد کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، وہ اللہ جو ظالم سے ظالم انسان شمر و یزید جیسے لوگوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی یاد کرنے والوں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو رزق سے محروم کر دے۔
تو امیر المومنین کے اس فرمان مبارک پر غور کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نتیجہ نکالیں تو نتیجہ جو نکلتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں تم اس دنیا کو اپنی آخرت کی آباد کاری کے لیے استعمال کرو، دنیا تمہاری خود ہی سنور جائے گی، لہذا دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر تم نے اس دنیا میں رہ کر فقط دنیا کے لیے ہی کمانا ہے، فکر آخرت نہیں کرنی، تو آخرت تو برباد ہوگی سو ہوگی، دنیا میں بھی ضروری نہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں۔ اب یہ سودا آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے ان دو قسموں میں سے کس قسم کے لوگوں میں اپنا شمار کرانا ہے۔ آیا ہم دنیا میں رہ کر فقط دنیا کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یا دنیا میں رہ کر ہم آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الدنیا، اس دنیا میں لوگ عاملان، یعنی جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں دو قسم کے کام کرنے والے ہیں، یا وہ یہ کام کرتے ہیں یا وہ یہ کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عاملون، ایک قسم یہ ہے، ایک وہ شخص کہ عاملہ فی الدنیا للدنیا، جو اس دنیا میں اسی دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے اور سرگرم عمل رہتا ہے، دنیا میں رہ کر بس اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ قد شغلتہ دنیاہ عن آخرتہ، اور اس کی دنیا نے اس کو اس کی آخرت سے روک رکھا ہے، مشغول کیا ہوا ہے، یعنی وہ دنیا میں دنیا سنوارنے کے لیے اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یخشا، وہ شخص خوف میں رہتا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے، کس بات پر؟ علی من یخلفہ، ان پر کہ جن کو چھوڑ جائے گا، کس بات کا ڈر؟ الفقر، فقر پر، یعنی وہ شخص اپنے پسماندگان کے فقر پر خوف زدہ کہ اگر میں نے نہ کمایا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، اگر میں نے نہ کمایا تو میرے بعد میرے پسماندگان کیا کریں گے، اگر میں نے نہ کمایا، یعنی اس کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس دنیا میں رہ کر دنیا نہ کمائی تو میرے پسماندگان کہیں فقیر نہ ہو جائیں، وہ ان کے فقر پر خوف زدہ رہتا ہے۔ وَيَامَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، لیکن اپنے آپ پر بے خوف مطمئن، یعنی خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، بس 24 گھنٹے کمائی 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 کمائی، کس کے لیے؟ پسماندگان کے، میرے بعد والے کہیں غریب نہ ہوں، فقیر نہ ہوں، کہیں وہ محتاج نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَيُفْنِي عُمَرَهُ، یہ بندہ اپنی عمر کو فنا کر دیتا ہے، گزار کر دیتا ہے، اپنی پوری عمر گویا گزار دیتا ہے فی منفعت غیر ہی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی پرواہ نہیں ہے، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے۔ ایک یہ بندہ ہے۔ دوسری قسم وعامل، ایک وہ لوگ ہیں جو شخص کام کرتا ہے، کہاں؟ عاملہ فی الدنیا لما بعدہا،
جو دنیا میں رہ کر دنیا کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، اس دنیا میں رہ کر اگلی زندگی کے لیے کام کرتا ہے۔ پوری توجہ ہے اس دنیا میں، لیکن اس کا ہم و غم یہ دنیا نہیں، بلکہ اس کا ہم و غم ہے لما بعدہا، اس دنیا کے بعد، یعنی اخروی زندگی۔ وہ اصل سارے کام اس کے لیے کرتا ہے۔ اب نتیجہ رہنا ہے، امیر فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں رہ کر کام کرتا ہے اس دنیا کے مابعد کے لیے، جس کا ہم و غم یہ دنیا نہیں ہے، اگلی زندگی ہے، فرماتے ہیں فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عمل، تو اس شخص کے پاس دنیا بھی آ جائے گی بغیر عمل، یعنی بغیر تگ و دو کے۔ جب یہ اگلی دنیا کے لیے کام کرے گا تو اس دنیا کو اس کو اللہ خود سنوار دے گا، اس کو بغیر عمل یعنی زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَحْرَوَ الْحَزَّيْنِ مَعًا، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے، حزین، حز کہتے ہیں حصے کو، جس نے اپنے دونوں حصے، یعنی دنیا بھی اس کو مل جائے گی اور آخرت بھی، وَمَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا، اور یہ پھر دونوں گھروں کا مالک بن جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک یہ شخص وجیح، باعزت، باعظمت ہوتا ہے۔ لا يسأل اللہ حاجتاً فیمنعہ، اور اللہ سے کوئی حاجت نہیں مانگتا جو فیمنعہ، جو اللہ پوری نہ کرے۔ لیکن خیال کرنا، یہاں پر ایک بہت بڑا اشتباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے لیے کام کرنے کا مطلب ہے سارا دن مسجد میں بیٹھا رہو، سارا دن نمازیں پڑھتے رہو، سارا دن قرآن پڑھتے رہو، دنیا کا کوئی کام، کھیتی باڑی نہ کرو، دکانداری نہ کرو، دفتر میں جاؤ۔ نہ، یقیناً یہ مراد نہیں ہوتی۔ پہلے بھی گزارش کی ہے، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کھیتی باڑی کرو، ضرور کرو، دکانداری ضرور کرو، ملازمت ضرور کرو، لیکن فرق ہے کہ آپ وہ سب کچھ اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے اہل و عیال ہیں، یہ میرے واجب النفقہ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، یہ واجب النفقہ ہیں، میں نے کما کر ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ فکر دنیا نہیں کر رہے، آپ فکر آخرت کر رہے ہیں کہ جو میرے واجب النفقہ ہیں، جن کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی امور دنیاوی اس کو یوں غرق نہ کر دیں کہ اس کو آخرت یاد ہی نہ رہے۔ جہاں سے جو مل رہا ہے لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، چوری ڈاکہ فلاں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص رزق حلال کما رہا ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ یہ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کما رہا ہے، نا، اس کو آخرت کی فکر ہے، اس لیے کہ یہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، اپنا واجب ادا کر رہا ہے۔ اس پر متوجہ رہنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وقال علیہ السلام، یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلیفہ ثانی کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ خلیفہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جناب بیت اللہ پر بہت سارے قیمتی کچھ کپڑے ہیں، غلاف ہیں، یا ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی سونا چاندی وغیرہ بھی لوگ وہاں پر رکھتے ہوں یا لگا ہوا ہو۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ایک کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اس کو اتنی قیمتی سونے چاندی فلاں ان چیزوں کی غلاف کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا آپ بیچ دیں اتار کر، اور بیچ کر پھر آپ جو ہے لشکر اسلام پر خرچ کریں، تاکہ فوجیوں کی فرق کرو، ان کے لیے کوئی اسلحہ خرید لیں، کوئی ان کی تنخواہیں بڑھا لیں، یا ان کا دفاعی نظام مضبوط کریں۔ ایک کمرے نے ان سونے چاندی کی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ تو خلیفہ ثانی بھی ان کے اس مشورے پر ہم بہ، یعنی انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، کمرے نے کیا کرنا ہے، تو وہاں بیت اللہ سے جو سونا چاندی ہے وہ اتار لیا جاتا ہے اور اس کو لشکر اسلام پر خرچ کرتے ہیں۔ خوب، لیکن اس نے ایک کام کیا اچھا کہ اس نے ارادہ تو کر لیا، لیکن بعد میں امیر المومنین علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا۔ ظاہر بتایا ہوگا کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ بیت اللہ پر جناب کو سونے چاندی کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بڑی مہنگی اور بڑی قیمتی، تو وہ کہتے ہیں اتار کر اس کو لشکر اسلام پر خرچ کیا جائے، اسلام کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے۔ جناب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سوال کر لیا۔ ظاہر امیر المومنین امام وقت تھے، انہوں نے تو سوال کا جواب دینا تھا، وہ چاہے دشمن پوچھنے آئے چاہے دوست پوچھنے آئے، اس نے سوال کیا، مولا نے اس کو دیا جواب۔ جواب یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، قرآن مجید آ گیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اموال کی 4 قسمیں بیان کر دی۔ فرماتے ہیں ایک وہ مال ہے جو لوگوں کا انفرادی شخصی، میرا مال آپ کا مال فلاں، اس کے لیے فرما دیا کہ جب تک یہ خود مالک ہے اس کا ہوگا، جب یہ اس دنیا سے جائے گا اس کے بعد ان کے ورثاء کو ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا، جیسے جیسے حصے تھے اس کو بتا دیا۔ دوسرا مال غنیمت ہوتا تھا، اس کا بھی بیان فرما دیا کہ مال غنیمت کن لوگوں کو دینا ہے۔ تیسرا مال جو بعنوان خمس آتا ہے اس کا مصرف بھی بیان فرما دیا، جو مال بعنوان زکوٰۃ آتا ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ آگے مولا نے فرمایا کہ جب یہ 4 اموال تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بیان فرما دیے کس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیا ہے۔ اگلا جملہ جو فرمایا وہ تھا کہ یہ جو بیت اللہ پر سونے اور چاندی کی چیزیں ہیں اور بڑے مہنگے غلاف ہیں، یہ زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، احکام الہی آ رہے تھے، اس وقت بھی یہ سب کچھ تھا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی بھول گیا کہ ان کے بارے میں بیان فرمائے؟ یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیت اللہ میں بھی کچھ قیمتی مال پڑا ہوا ہے؟ نا، جب ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اور پیغمبر نے نہیں فرمایا، تو پھر ہمیں بھی اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر خلیفہ ثانی نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم شرمسار ہو جاتے، ہم پشیمان ہو جاتے، نادم ہوتے کہ ہم ایک ایسا کام کر بیٹھتے کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس واقعے سے متعلق امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ روایت کی گئی ہے، یعنی ایک روایت ہے کہ انہ ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامہ،
کہ عمر بن خطاب یعنی خلیفہ ثانی کے سامنے جب اس کی خلافت کا زمانہ تھا ذکر کیا گیا حلی الکعبۃ کہ کعبہ پر کچھ زیورات ہیں وکثرتہ اور تھوڑے بھی نہیں بہت سارے ہیں. فقال قوم تو کچھ لوگوں نے جو دربار میں بیٹھے ہوں گے انہوں نے مشورہ دیا کہ لو اخذتہ کہ جناب اگر آپ ان کو وہاں زیورات وغیرہ جو بیت اللہ پر سونے چاندی کی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو لے لیں فجہزت بہ جیوش المسلمین اور ان کو مسلمانوں کے جیش کی جمع جیوش یعنی مسلمانوں کے لشکروں پر ان کو مجہز کریں یعنی ان پر خرچ کریں تاکہ مسلمان فوجی جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں دفاعی نظام مضبوط جائے. کان اعظم للآجر تو یہ اور جن لوگوں نے وہاں پر زیورات رکھے ہیں دیے ہیں تو آجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. ما تصنع الکعبہ تو بالحال کعبہ وہ تو ایک کمرہ ہے ایک دیواریں ہیں 4 تو فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ نے ان زیورات کو کیا کرنا ہے. یہ انہوں نے مشورہ دیا. فہم عمر بذلک تو حضرت عمر نے بھی ارادہ کر لیا کہ بات تو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں لیکن وسأل امیر المومنین علیہ السلام لیکن پہلے اس نے امیر المومنین سے اس بارے میں سوال کیا یعنی لوگوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مشورہ امیر المومنین کے سامنے پیش کیا. فقال علیہ السلام تو امام نے اس کو جواب میں یہ فرمایا فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. جب یہ قرآن پیغمبر پر نازل کیا گیا والاموال اربعۃ اب قرآن مجید آپ دیکھیں تو اموال 4 قسم کے ہیں 4 قسم کے اموال کا قرآن میں ذکر ہے یعنی 4 قسم میں اموال کو بتایا گیا. اموال المسلمین یعنی ایک وہ مال جو لوگوں کے اپنے ذاتی اموال ہیں میرا مال آپ کا مال ہر قسم کا. فقسمها بین الورثۃ فی الفرائض اب اس مال کو ان کے ورثاء میں بالفرائض یعنی ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا. اس مال کے جب تک بندہ خود موجود ہے اپنا ہے جب جائے گا تو اس کے بعد اس کے ورثاء میں سے بیوی کو اتنا ملے گا ماں باپ کو اتنا ملے گا اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کو اتنا ملے گا جو بھی وارث جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو باقاعدہ قرآن میں تقسیم کیا گیا. دوسرا مال والفیء غنیمت فقسمہ علی مستحقی ہے مال غنیمت کس کو دینا ہے جو اس کے مستحقین تھے. قرآن نے بتا دیا کہ یہ مال غنیمت کس کو دینا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا. والخمس تیسرا مال خمس ہوتا ہے جو سال جو بچت ہوتی ہے. فوضعہ اللہ حیث وضعہ اس کو بھی اللہ تبارک والا نے جہاں رکھنا تھا رکھ دیا. مراد کیا خمس کے وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ إِلَى آخِرِ. خمس کا مصرف کہاں کرنا ہے خمس کہاں تقسیم کرنا ہے وہ کس کو دینا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا. وَالصَّدَقَاتِ چوتھا مال تھے صدقات زکوٰۃ. فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا تو اس کو بھی جہاں اللہ نے قرار دینا تھا دے دیا. کیا مطلب وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ یعنی خمس کے مصارف بھی قرآن میں بیان ہو گئے غنیمت کے مصارف بھی بیان ہو گئے زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان ہو گئے جو لوگوں کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے وہ بھی بیان قرآن میں ہو گیا. آگے مولا فرماتے ہیں وَكَانَ حَلِيُّ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ اور یہ کعبہ میں جو سونے چاندی کے زیورات جن کی آپ بات کر رہے تھے یہ اس وقت بھی تھے یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان اموال کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا کہ کون سا مال کیسے تقسیم ہوگا اس وقت بھی بیت اللہ پر یہ سونے چاندی کے زیورات تھے. لیکن فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَوْلِهِ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ان کو ان کے حال پر
چھوڑ دیا۔ یعنی کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جو بیت اللہ پر سونے چاندی کی زیورات ہیں ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے، نہ، ایسا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَتْرَكْهُ نِسْيَانًا وَلَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ بھول کر چھوڑ دیا، کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو یاد ہی نہ رہا کہ بیت اللہ پر لگے ہوئے سونے چاندی کے بارے میں کیا کرنا ہے، نہ، ایسا بھی نہیں۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَقَانًا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ان سونے چاندی کے زیورات کا مقام مخفی ہوں، کیا اللہ کو پتہ نہ ہو کہ اچھا بیت اللہ میں بھی سونا چاندی لگا ہوا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ نہ ان پر ان کا مکان جگہ مخفی تھی، نہ اس پر کوئی صاحب نسیان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا۔ بس فرماتے ہیں فَأَقِرَّهُ، اب مولا نے اس کو مشورہ دیا، فَأَقِرَّهُ، اس کو وہیں رہنے دو، حیث اقرہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو رکھا ہے، تم بھی اس کو وہیں رہنے دو، ان اموال میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ فقال لہ عمر، خلیفہ ثانی نے جب یہ بات امیر المومنین سے سنی تو پھر کہا لولاکا لفتضحنا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، وَتَرَكَ الْحَلْيَ بِحَالِهِ، اور پھر ان زیورات کو جو بیت اللہ پر لگے ہوئے تھے ان کو وہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان میں یعنی کوئی رد و بدل نہ کی کہ وہاں سے لے لیا جائے۔ وقال علیہ السلام، یہ مسئلہ، یہ جو فرمان مبارک ہے ایک فقہی مسئلہ سے متعلق ہے کہ بیت المال سے کچھ مال چوری ہو گیا، لیکن چوری کرنے والے دونوں غلام تھے، یعنی جیسے ہم لوگ آزاد ہیں، حر ہیں۔ زمانے قدیم میں جب غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے کہ جو بیچارے خود کسی چیز کے مالک نہیں بن سکتے تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں بکتے تھے، لوگوں کی ملکیت میں ہوتے تھے، دو غلام تھے، انہوں نے بیت اللہ سے، بیت المال میں سے کچھ مال چوری کر لیا، تو ان کو پکڑ کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا کہ جناب یہ دو غلام ہیں، انہوں نے بیت المال سے مال چوری کیا ہے۔ یہ اس واقعے کے متعلق امام کا ایک فیصلہ ہے۔ رویا، بیان کیا گیا ہے، روایت ہے کہ انہ علیہ السلام رفع الیہ رجلان، امام کی خدمت میں دو شخص لائے گئے، سرقا من مال اللہ، جنہوں نے بیت المال میں سے چوری کی تھی۔ احدہما عبد من مال اللہ، ایک تو خود بیت المال کی ملکیت تھا، یعنی ابھی وہ مال جنگ میں کہیں پکڑا ہوگا، غنیمت کے سطح بھی تقسیم نہیں ہوا تھا کہ وہ کس کے پاس جائے، یعنی ایک خود بھی بیت المال کا حصہ تھا۔ والآخر من عروض للناس، اور دوسرا کسی اور شخص کی ملکیت تھا، وہ بھی غلام۔ تو دو غلام تھے، ایک کسی اور کا غلام تھا، ایک خود بیت المال کی ملکیت میں تھا۔ امام کے پاس لایا گیا کہ جناب انہوں نے چوری کی ہے، ان کی چوری ثابت ہو گئی ہے، جو بھی چوری کے ثابت کرنے کے شرائط ہیں وہ پورے ظاہر امام کی خدمت میں عائد ہو گئے۔ امام نے فرمایا اما ھذا، کہ یہ جو غلام ہے جو خود بیت المال کی ملکیت میں سے ہے، فَهُوَ مِن مَالِ اللَّهِ، یہ تو خود بیت المال کا جز ہے، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، اس پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مال اللہ اکلا بعضہ بعضا، اللہ کے مال میں سے ایک نے دوسرے کو کھا لیا، یعنی یہ خود بھی بیت المال ہے، بیت المال یعنی اللہ کا مال ہے، تو اللہ کے مال نے دوسرے اللہ کے مال کو کھا لیا، اٹھا لیا، لہذا اس پر تو کوئی حد نہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن وہ جو دوسرا غلام تھا جو کسی اور کا تھا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، اس پر چوری کی حد جاری ہوگی۔
فقطع یدہ، لہٰذا چوری کی جب اس پر ثابت ہو گئی، فقطع یدہ، اس کا ہاتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹ دیا، چونکہ چوری ثابت ہو گئی۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان، جملہ بہت چھوٹا ہے، آپ اس کو یوں کہیں کہ امیر المومنین کا یہ درد دل بھی ہے، یوں کہیں کہ امیر المومنین کی یہ مظلومیت کو بھی اجاگر کر رہا ہے، سب جشتہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے اسلام کے احکام میں تبدیلیاں کیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے مسائل میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ وہی تھا جو پیغمبر کا تھا، لیکن بعد دیگر جو صحابی تھے ان کا نظریہ اس سے مختلف تھا، انہوں نے تبدیلیاں کی۔ ہم نہ بھی کہیں ابن ابی الحدید معتزلی، جسے نہج البلاغہ پر بہت بڑی شرح ہے، پوری دنیا معروف ہے، وہ شیعہ نہیں تھا، اثنا عشری نہیں تھا، اس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ پیغمبر کے بعد بہت سارے احکام اسلامی میں دیگر صحابہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نظریے میں فرق تھا۔ فرق وہی مانا تھا کہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ حکم اسی طرح رہے جیسے زمانہ پیغمبر میں تھا، لیکن بعض صحابہ نے پیغمبر کے بعد ان میں کچھ تبدیلیاں کی، بڑی مشہور تبدیلیاں، مثلا نوافل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تبدیلی، جمعے کے دن ایک اور اذان کا دینا، 3 طلاقوں کا ایک ہی محفل میں صحیح ہو جانا، الاخری بہت ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ امیر المومنین جب ظاہری خلافت پر تشریف فرما ہوئے، حکومت میں آئے، تو آپ کو پتہ ہے جو ہی وہ حکومت میں آئے فوراً مختلف سازشیں شروع ہو گئیں، کبھی صفین کی جنگ ہے تو کبھی جمل کی جنگ ہے تو کبھی کچھ کبھی کچھ۔ جتنا عرصہ امیر المومنین اس خلافت ظاہری پر رہے، ان کو سکون سے حکومت نہ کرنے دی گئی۔ ظاہر وہ بیٹھتے، جنگوں سے فارغ ہوتے تو پھر حکومتی احکام، جو حکومت کا نظام تھا اس کو صحیح اسلامی انہوں نے بنانا تھا۔ اب جو ایریا محدود تھا وہاں تک تو چلو ہو گئے احکام اسلامی، لیکن جو دور دراز کے علاقے تھے جہاں پر پھر اسلام میں جو ترمیمیں لوگوں نے کی تھی ان ختم کر کے صحیح وہ اسلام نافذ کرنا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما کر گئے تھے، اس کے لیے زیادہ وقت ہی نہ ملا۔ تو درد دل امیر المومنین کا یہ ہے کہ اگر میں اس جنگ و جدال اور یہ جو میرے ساتھ مسلسل جنگ میرے اوپر تحمیل کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ، اگر میں ان سے سکون میں آ جاؤں تو لوگوں نے پیغمبر کے بعد جو تبدیلیاں کی ہوئی ہیں میں ان سب تبدیلیوں کو ٹھیک کروں گا۔ ٹھیک کرنے سے مراد کیا تھا؟ یعنی ان کو واپس اسی طرح لے جاؤں گا جو پیغمبر اسلام جیسے فرما کر گئے تھے، یہ اس سے متعلق ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، لو قد استوت قدمایا من هذه المداحز، استوت قدمایا کہ اگر میرے قدم جم جائیں، مراد کیا ہے؟ یعنی اگر میری حکومت میں یہ جو جنگ و جدال اور یہ ہر روز جو نئے سے نئے فتنے شروع ہو گئے اگر یہ رک جائیں،
ختم ہو جائیں تو فرماتے ہیں لو قد استوت قدم آیا، اگر میرے قدم جم جائیں من ہذہ المداحض، مداحض مدحض کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان پاؤں رکھے اور وہ آگے پھسل جائے، پھسل کی جگہ جیسے چکنی چیزیں ہوتی ہیں پھسلنے والی، کہ اگر میرے قدم جم جائیں من ہذہ المداحض، ان پھسلنے والی جگہوں سے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، بالفعل دیگر، مولا یوں فرماتے ہیں کہ جب میں، کہ اگر میں ان جنگ و جدال سے، ان سازشوں سے، ان فتنوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میری حکومت مضبوط ہو جائے، یہ جنگ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے میں فارغ ہو جاؤں، لغیرت اشیاء، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کروں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کے بعد جن لوگوں نے احکام اسلامی میں تغیر تبدل کیا تھا، میں واپس تبدیل کر کے اسی طرح نافذ کروں گا جیسے زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے۔ خوب، لیکن پھر تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا وقت نہ دیا گیا کہ وہ ان کو درست کر سکتے۔ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔